الباطل إن الباطل كان زهوقا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا، اس کا نقشہ سورہ نحل کی اس آیت کریمہ میں کھینچا گیا ہے۔ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب انہیں اطلاع دی جاتی تھی کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، چہرہ بدل جاتا تھا، شدت غم میں انتہائی پریشان ہو جاتا تھا، متفکر رہتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون، ذلت خالی کے ساتھ اس کو زندہ باقی رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بچیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے لڑکے چنتے ہیں۔ بزرگوں دوستو، دین رحمت اسلام آیا، سب سے زیادہ مظلوموں کی اس نے مدد کی۔ عورتوں کی جو حیثیت تھی بچیوں کی، اسلام نے بہت نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے سلسلے میں بڑی ہدایات دی ہیں۔ جاہلیت ہی کے نقشہ جو زمانے میں تھا، جس کو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری آیت ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب زندہ درگور بچے سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا قصور تھا، زندہ دفن کر دی گئی، اشارہ یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ وہ تو معصوم، اس سے کیا پوچھ گچھ ہوگی، کرنے والوں کی شدید پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ کیفیت وہاں تھی۔ دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثیٰ، اپنے لیے مذکر چنتے ہو اور اللہ کے لیے بچیاں بناتے ہو، تلک قسمۃ ضیزہ، یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام نے جاہلیت کے دور میں جو اس سلسلے میں کیا تھا، ان لوگوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رداد سنا کر کے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں۔ بنو خزاعہ بنو کنانہ یہ زیادہ اس سلسلے میں آگے تھے۔ ان لوگ کہتے تھے کہ فرشتے یہ لڑکیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، ان بچیوں کو انہی بچیوں میں ملا دو، اس لیے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یا ذلت و خواری کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، ایک تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، اور دوسری یہ کہ قتل لڑائی اور جنگ میں ان کو قیدی بنا لیا جائے گا، عزت و ناموس کا خطرہ ہے، اس لیے وہ مار ڈال کرتے تھے۔ بعض عرب سے منقول ہے کہ ان کی یہاں بچی کی پیدائش ہوئی تو جو عرب تھے اس گھر میں آنا چھوڑ دیا جہاں بیوی نے بچی کو پیدا کیا ہے۔ عورت نے ایک شعر کہا اور کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان اللہ بنینا وانما ناخذ ما اوتینا۔ ابو حمزہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، اس گھر میں رہ رہے ہیں جو ہم سے قریب ہے، اور انتہائی غضبناک رہتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے بچے یا لڑکا نہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ ہم وہی پاتے ہیں جو دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے، زندہ درگور کی گئی ہے۔ وہ وزنی چیز ڈال دیتے تھے، اس وجہ سے وہ مر جاتی تھی۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جاہلیت میں پیدائش سے پہلے گھر میں ایک گڈھا کھود لیتی تھی، ماں ہے، ولادت قریب ہے، گدھا پہلے تیار کر لیا ہے، اور تمخضت عندہا، اسی گڈھے کے پاس ولادت کرتی تھی۔ اگر بچی ہوتی تھی ردت فیہا، اسی گڈھے میں گرا دیتی تھی اور مٹی ڈال دیتی تھی، ماں ہو کر کے۔ پیدائش سے پہلے یہ تیاری ہے، اور لڑکا پیدا ہوتا حبست ہو، اس کو روکے رکھتی تھی، اسے باقی رکھتی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیس بن عاصم صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں ایک نہیں 8 بچیاں زندہ درگور کی ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کی طرف سے ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔
صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس غلام لونڈی نہیں، میرے پاس اونٹنی اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اونٹ اونٹنی ہر ایک کی طرف سے ایک اللہ کے راستے میں تم ہدی بنا کر کے بھیج دو، اسے ذبح کر دو۔ حضرت وزین بیان کرتے ہیں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں تھے، بت پوجتے تھے، حرام کھاتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بچی تھی، وہ بڑی ہو گئی تھی، جب میں اسے پکارتا تھا انتہائی خوش ہو کر کے مگن ہو کر کے میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہ آیا جب میں نے اس ارادے سے اسے زندہ ختم کر دینا ہے، میں نے اسے آواز دی، حسب عادت مگن و خوش ہو کر کے میرے پاس آئی۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا، غیر بعید اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں گیا، وہاں خاندان ہی کے کنواں تھا، وہاں جب میں پہنچا فاخذت بیدہا، اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا میں نے، وردیتھا فی البیر، اور کنویں میں نے پھینک دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر عہدی بہا، آخری بات جو میں نے اس سے سنی اس کی کیفیت یہ تھی، پانی میں گرنے کے بعد وہ دعائی دیتی ہے، یا ابتا یا ابتا، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، یعنی بچانے کے لیے مجھے ہی پکار رہی ہے۔ پھر وہ آواز کے لیے خاموش ہو گئی۔ اتنا سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی رسول نے کہا اپنی روداد سنا کر کے، احزنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے غمگین کر دیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کف رک جاؤ، دوبارہ ان سے کہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی روداد سناؤ۔ انہوں نے اسی تفصیل سے روداد سنائی، پھر اللہ کے رسول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کام ہوا تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، آئندہ نئے سرے سے نیک کام کرو۔ یہ حالت تھی، سنگ دل باپ اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا۔ اس بچی کو جس کو میرے سے بہت متعلق تھی، خوش ہو کر کے میرے پاس آتی تھی، یہ سب کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ حالت تھی جاہلیت میں۔ اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو بہت سی حیثیت سے رتبہ دی ہے۔ بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو اسلام میں بچی، ماں اور بیوی، یہ دو تین بنیادی کردار نظر آتے ہیں۔ بیٹیوں کے سلسلے میں جاہلیت کی روداد ہم نے کچھ سنی اور ہم نے مشاہدہ کیا۔ سنتے ہوئے بیٹی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حیثیت دی ہے۔ بیٹی دنیا میں آتی ہیں تو رحمت و شفقت ہی بن کر کے آتی ہے اسلام کی روشنی میں۔ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بچی کے پیدا ہونے پر اسلام نے عقیقے کے لیے خالی ایک بکرا یا بکری ذبح کرنے کو کہتا ہے، اور لڑکا ہوا تو اس پہ 2 کا ہوتا ہے، یعنی بچی نے باپ کا پہلے ہی سے بچایا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغلام شاتان وان الجاریت شاتن، لڑکے کی طرف سے 2 بکرا بکری اور بچی کی طرف سے 1 ذبح کرو۔ یہ صحیح روایت آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں لے کر کے آئی، وہ مانگنے کے لیے آئی، میرے پاس صرف 1 کھجور تھی۔ میں نے 1 کھجور جو رکھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ اس میں بڑی حفاظت کرنے والی سامان کی تھی، اس روایت میں ہے 1 کھجور رکھے ہوئے ہیں، میں نے 1 کھجور دے دیا۔ اس عورت نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، کھجور ہے کچھ پھاڑ کر اپنے منہ میں بھی ڈال سکتی تھی، پھر دونوں بچیوں کو کھلا دیا اور لے کر کے چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں یہ دیکھ کر کے متحیر رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ جو گھر میں تشریف لائے تو میں نے ذکر کیا اللہ کے رسول ایسے ایسے اس عورت نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو بچیاں دے کر کے آزمایا گیا، بچیاں دے کر کے یوں ہی آزمائش ہے، آپ پالیے پھوسیے، بڑی ہو جائے تو شادی کر کے رخصت کر دیجئے، دوسری جگہ چلی جائے، یہی شریعت کا آداب ہے۔ تو یہ برداشت ہی کرنا ہوتا ہے، رخصتی ہی ہوتی ہے۔ جس گھر میں بچی کی رخصتی ہوتی ہے، جس دن رخصتی کے بعد اس گھر میں ظاہر کتنا احساس ہوتا ہے کہ وہی بچی جو تھی وہاں سے من ابتلی من هذه البنات بشیء، بچیاں دے کر جو آزمایا گیا، فاحسن الیہن، بچیوں کے ساتھ آدمی نے اچھا سلوک کیا، حتیٰ تب اچھا سلوک کیا کنا لہو سترن یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جہنم سے بچاؤ کا سامان ہوگی۔ اس عورت کے بارے میں کہا کہ بچیاں اس کے لیے بچاؤ کا سامان ہوگی، یا جنت اس کے لیے اس سلوک کی وجہ سے واجب ہوگی۔ یہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے۔ وہ مقام دیا جا رہا ہے بچیوں کی اچھی کفالت کے لیے، ترجیح دینے کے لیے۔ لڑکوں کے سلسلے میں یہ بات نہیں ہے، ہاں ولد صالح دعا کرے تو پہنچے گی، بچیوں کے ساتھ ایک سلوک کرنے میں۔ حضرت عائشہ کی ایک دوسری روایت مسلم شریف میں آتی ہے، حضرت عائشہ نے کہا جات مسکینہ، اس روایت میں امراتن کا لفظ ہے، دوسری روایت جو مسلم میں ہے اس میں ایک مسکینہ آئی، فقیرہ آئی،
2 بچیاں لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی میں 3 کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، 3 آدمی وہ تھے، میں نے تینوں دے دیا۔ ماں نے دونوں بچیوں کو پہلے ایک ایک کھجور دے دیا، وہ بھوکی تھی فوراً کھا لیا۔ اپنے حصے کی یہ کھجور ماں نے فحوت الی فمہا منہ میں ڈال رہی تھی، بچیوں نے ہاتھ پھیلا دیا۔ ماں اپنے منہ کو لقمہ جو بنا رہی تھی منہ سے ہٹا کر کے چیر کر کے دونوں کو دے دیا، ان کو کھلا دیا، خود لے کر کے چلتی بنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے ماں نے سلوک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان بنیں گی۔ بچیوں کے ساتھ سلوک کی یہ رتبے آ گئے، وہی بچیاں جو منحوس سمجھی جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی مرفوع روایت ہے، من اعلی جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی کفالت کی حتی تبلغا، دونوں بالغ ہو گئیں، جا یوم القیامہ انا وہا کہاتین، قیامت کے دن ایسا کفالت کرنے والا 2 بچیوں کا، 2 بہنوں کا، ہم وہ 2 قیامت میں کہاتین، ان 2 انگلیوں کی طرح آئیں گے، یعنی ایسے قریب ہمارے وہ رہے گا انسان۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ بچیاں جو اتنی منحوس گئی گزری سمجھی جاتی تھی، آج بھی حالات کے تحت لوگ ان کو ایسا سمجھتے ہیں یہ لوٹنے والی ہے، لیکن وہ باعث رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت۔ ہر سنیچر دوپہر 3 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اور ایسے کئی سارے پروگرامز i+ ٹی وی مستقل بنا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کروڑوں گھروں تک یہ پروگرامز پہنچ چکے ہیں، لاکھوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور کئی زندگیاں بدل چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ سب کا اجر آپ کو، ہمارے ڈونرز اور خیر خواہوں کو ضرور ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو i+ ٹی وی کو ملی ہوئی مدت میں مکمل طور پر بچانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں
اور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ i+TV کی مدد کرنے کے لیے کال کریں 9820260173 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ثواب بچوں کے پالنے میں کہیں حدیث شریعت میں آیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی، سب بہنیں ان کی انتقال کر چکی۔ حضرت فاطمہ شادی کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ان کی کیفیت بھی بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتی تھیں، بولتی تھیں، ویسے آپ کی شکل صورت و مشابہت بھی تھی۔ دلن و حدین و سمتن و کلامن و تحدثن، نبی ہی کا انداز تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول کے ہاں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے اپنی محفل چھوڑ کر کے اٹھ جاتے، جہاں تک آئی رہتی تھیں وہاں بڑھ کر کے چلے جاتے، آپ مصافحہ کرتے، فاطمہ کا ہاتھ چومتے، ہاتھ میں لیے ہوئے فاطمہ کو لاتے اور اپنی مسجد جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھا دیتے۔ اتنی محبت دیتے، شادی کے بعد بھی یہی سلوک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی تھیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لاتے گھر ان کے تو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوتی، جہاں تک ابا آئے ہوتے وہاں تک جاتی، مصافحہ سلام کرتی، مصافحہ کرتی، ہاتھ چومتی اور اسے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے یہ سلیقہ و تہذیب کسی سے محبت کے اظہار کے لیے ہاتھ میں ملا رہے ایسے پکڑ کر کے لاتی اور اپنی بستر اور مسند پر وہاں بیٹھا دیتی تھیں۔ یہ سلوک بچیوں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ شریعت میں یہ مقام دیا بچیوں کا۔ ابن عساکر کی ایک روایت آتی ہے اور اللہ نے ارشاد بھی فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا بچیوں کو دینے کو اللہ نے اور لڑکوں کو دینے کو ہبہ اور تحفہ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکراء واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ سورہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بچیاں ہی بچیاں ہبہ کرتا ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یہب و ہبہ کرتا ہے۔ اس ہبہ و تحفے میں اولاد کے سلسلے میں بچی کا ذکر، اناسن کا ذکر پہلے کیا اور اللہ اپنی قدرت بتائی۔ جسے ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، لڑکے ان کے ہاں نہیں پیدا ہوتے، اور جسے چاہتا ہے صرف بچے ہی بچے دیتے ہیں، لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، مؤنث اور بچیاں ان کے ہاں نہیں ہوتی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکراء واناثا، یا جسے چاہتا ہے رب العالمین انہیں مذکر مؤنث دونوں دیتا ہے، تین ہو گئی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا اللہ بانجھ بنا دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر دے نہیں پاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے خالی بچیاں ہی بچیاں تھیں، جس آیت کریمہ میں کہا گیا ہے، اور جسے لڑکا ہی دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی، صرف لڑکے ہی لڑکے تھے۔ اور یزوجہم دونوں دیتا ہے، ولادت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں دیا، بچپن میں بچے مر گئے لیکن اللہ نے دونوں دیا، کچھ دنوں رہے، زندہ رہے۔ اور جسے چاہتا بانجھ بنا دیتا ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں کچھ نہیں ولادت ہوئی۔ بھدوہی کی بات ہے کہ وہاں ایک صاحب ایسے تھے، ان کو یہاں پہلا حمل ٹھہرا تو بچی پیدا ہوئی، اس کے بعد پھر حمل ٹھہرا تو اب شوہر کے اصرار، چلو چیک کرا لیں۔ چیک کرانے کے لیے عورت کہتی نہیں جو اللہ دے گا وہی ہوگا، لیکن اصرار، مجبوراً مالدار بھی تھے، وہ لے کر کے دلی گئے، چیک کیا تو یہ ہے کہ بچی ہے۔ اب میاں بیوی میں یہ جھگڑا کہ صاف کرا لو، ختم کرا لو، حمل گرا دو، پھر بچی پیدا ہوگی۔ بچیوں سے یہ نفرت، عورت تیار نہیں ہوئی، بھدوہی چلے آئے، یہاں بھی دونوں میں جھگڑا، پھر لے کر کے دلی گئے اور صاف کرا لیا۔ صاف کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ کیفیت ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے کو کون کہے، لیکن جب گروایا تو اتفاق سے وہ لڑکا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا اب کچھ ہونے والا نہیں، وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کی جو ناشکری کیا کرتا ہے نعمتوں پر بہت بڑھ کر کے، تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم
ناشکری کرو گے تو ہم نعمتیں چھین لیں گے، اور اگر شکریہ ادا کرو گے ہم ضرور بضرور زیادہ دیں گے۔ زیادہ دینا دنیا کو بھی شامل ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی شامل ہے، وہاں ہم زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے تو کوئی طاقت دے نہیں پاتی ہے، تولید کی پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوتی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی روشنی میں بچیوں کے ساتھ سلوک، بچیوں کو پالنے کی، ان سے جنت کے سلسلے میں ثواب ملتا ہے، جنت حاصل ہوتی ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے بارے میں اتنا یہ ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ دعا کرتا، بچہ بچی والد میں دونوں شامل ہیں، دعا کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ ان کے لیے ہوتے ہیں۔ بچیوں کے سلسلے میں اتنا زیادہ اسلام نے نوازا ہے، اور یوں ہی بچیاں ماں باپ کے لیے زیادہ آرام دہ ہوتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی عورت کی پہلی بچی پیدا ہو جو اللہ کا پہلا عطیہ مذکور ہے تو وہ زیادہ برکت والی چیز ہوئی، کہ اللہ نے اسی کو بتایا، مذکر کا نہیں ذکر کیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور اس کے بعد جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، اس لیے یہ اچھی چیز ہے کہ پہلی ولادت آدمی کے ہاں اور کسی عورت کے ہاں وہ عورت کی خوش نصیبی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ نے اسے بچی سے نوازا۔ اسلام میں دوسرا مقام عورت کے سلسلے میں ماں کا ہے۔ ماں کا مقام انسانوں میں سے نبی کو چھوڑ کر کے یہ رتبے جو ماں باپ کو حاصل ہیں اور کسی کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ اسراء میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو تیسرا کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، وقضا، اللہ نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانہ، اسی حکم کے ساتھ یہ بھی جوڑا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، خالی معمولی سلوک نہیں، احسان کرو۔ بالوالدین احسانہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے رہتے رہے ہوئے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی خاص خصوصیتیں ظاہر ہے بڈھے میں ہوں گی، چیچڑا پن ہوگا، برداشت کی طاقت نہیں ہوگی، بغیر مناسب باتیں کی بھی بول پڑیں گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف، کوئی بھی بات ان کی ہو یہ نہیں کہنا۔ کتنے لوگ تو ماں باپ کو مارنے پہ تلے رہتے ہیں۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہو، وہ بھی بڑھاپے کی حالت کی بات ہے۔ ولا تنہرہما، دوسرا حکم انہیں ڈانٹو نہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور پیارے انداز میں بات بھی کرنی ہے۔ ہم بولے ہیں کہ نہیں دور رہیں گے، نہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اچھے انداز میں بات کرتے رہو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے رحمت کا بازو ہمیشہ جھکائے رکھو، اور مزید دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب العالمین ہمارے ماں باپ پر حتمی طور پر رحم و کرم فرما، اپنی شایان شان جیسے انہوں نے حتمی طور پر ہمیں پالا پوسا ہے۔ ماں باپ ہی کی طرح رحم نہیں، ہونے میں تشبیہ ہے، یہ تو ماضی ہو گیا کہ ہمیں پالا پوسا ہے، تو اپنی شایان شان رحم کر۔ تشبیہ اس بارے میں ہے، تحقق میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب العالمین حتمی طور پر پالا ہے، اس لیے تو حتمی طور پر ان پر رحم فرما، اپنے شایان شان۔ یہ دعا بھی کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو۔ قرآن کریم میں ایسی آیت کریمہ انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں کہیں نہیں آئی ہے، پورے قرآن میں نہیں آئی۔ کئی احکامات ہو گئے، کتنا زیادہ ہو گئے، ماں باپ کا رتبہ اور اس لائق ہی ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کو جانیں۔ اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ آمین کہیے، ان لوگوں کی بد دعا پہ آپ یہ کہیے کہ رب قبول فرما لے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں کسی ایک کو یا دونوں کو پا گیا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنا جنت ٹھکانہ نہ بنا لیا، ایسے اس پر رغم انف ہو، اس کی ناک گرد آلود ہو، اور اس کی بھی ناک گرد آلود ہو جو رمضان کا بابرکت مہینہ پا کر کے اپنے بخشش کا سامان نہ پا گیا ہو۔ آپ آمین کہیے، اللہ کے رسول نے آمین کہا، تیسری مرتبہ پھر کہا اس پر رغم انف ہو، اس کی ناک بھی گرد آلود ہو، ذلیل خوار ہو، جس کے سامنے آپ کے اسم گرامی کا تذکرہ ہو اور آپ پر درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی بد دعا پر آمین کہتے ہیں کہ رب العالمین اس بد دعا کو قبول فرما لے۔ ایک انصاری صحابی آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اب ان کے سلسلے میں ہم کوئی نیکی کام ان کے لیے کر سکتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو ماں باپ کے مرنے کے بعد، والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وانفاذ عہدہما، کسی سے عہد و پیمان کیا اس کو پورا کرو، ان کی سہیلی اور تمہارے باپ کے دوست ہیں ان کی عزت کرو کہ باپ کے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ماں باپ سے ملتے ہیں، انہی کے نسب سے، یعنی ماں کے قریبی ہیں جو باپ کے قریبی ہیں، یہ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے رتبے میں ہوگا اور وہ ثواب تمہیں حاصل ہوگا۔ وقت اس کا ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں بات یہیں روک رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہوں گا اور آپ سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل